شب برات 15 شعبان رات کو عبادت کرنا، صبح کو روزہ رکھنا، یہ عمل کسی صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ اس بارے میں جتنی روایات آتی ہیں وہ صحت کے مقام کو نہیں پہنچتی۔ کسی ایک صحیح حدیث سے 15 شعبان کو روزہ رکھنا اور اس رات کو عبادت کرنا ثابت نہیں۔ جب یہ عمل نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کسی صحیح حدیث سے، اور نہ آپ کے پیارے اصحاب سے ثابت ہے۔ شعبان، اگر آپ غور کریں گے تو یہ شعبان المعظم جو ہے، اس کے فضائل کو سرکار نے بیان فرمایا، صحابہ اکرام کو حکم دیا، صحابہ اکرام نے بھی اس پر عمل کیا، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو کر کے بھی دکھایا اور حکم بھی دیا۔ اور شعبان المعظم کی اتنی عظمت اور اتنی بلند و بالا شان ہے کہ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ شعبان یعنی فرماتے ہیں شعبان وہیا خمسۃ احرف، یعنی لفظ شعبان میں 5 حروف ہیں۔ کتنے؟ 5، شین، عین، با، الف اور نون۔ تو حضور سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ شین یدل علی الشرافۃ والعین یدل علی العظمۃ والعلو، اور فرماتے ہیں والباء یدل علی البر والالف یدل علی الالفۃ والنون یدل علی النور۔ یعنی سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کا فرمان ہے، اور جن غوث پاک کی شان کا یہ عالم ہے کہ خود فرماتے ہیں درست العلم حتی صرت قطبا ونلت السعد من مولا الموالی، اور فرماتے ہیں نظرت الی بلاد اللہ جمعا کخردلۃ علی حکم اتصالی۔ یعنی غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ شعبان المعظم کی شان کو بیان فرماتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ لفظ شعبان کے اندر 5 حروف ہیں۔ پہلا حرف ہے شین، اور دوسرا ہے عین، اور تیسرا ہے با، اور چوتھا ہے الف، اور 5واں ہے نون۔ فرماتے ہیں کہ لفظ شین دلالت کرتا ہے اس بات پر، الشین یدل علی الشرافۃ، یعنی یہ شریف ہونے پر دلالت کرتا ہے، اور عین جو ہے بلندی، علو اور عظمت پر دلالت کرتا ہے، اور فرماتے ہیں والباء یدل علی البر، اور با جو ہے وہ نیکی پر دلالت کرتا ہے، والالف یدل علی الالفۃ، اور الف جو ہے وہ الفت اور محبت پر دلالت کرتا ہے، والنون یدل علی النور، اور نون جو ہے وہ نور پر دلالت کرتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جو میرے سمجھ میں آ رہا ہے میں آپ کو سمجھاتا ہوا چلوں۔ یعنی یہ رات ایسی مبارک رات ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام سے ارشاد فرمایا اذا كانت ليلة النصف من شعبان فقوموا ليلها وصوموا نهارها فإن الله تبارك وتعالى ينزل فيها لغروب الشمس إلى السماء الدنيا فيقول ألا من مستغفر فأغفر له، ألا مسترزق فأرزقه، ألا مبتل فأعافيه، ألا كذا ألا كذا حتى تطلع الفجر۔ یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں لوگ کہتے ہیں کہ شعبان المعظم کی کوئی شان نہیں۔ امام ترمذی نے اس کو ترمذی شریف جو کہ صحاح ستہ کی کتاب میں سے ہے، اس میں ایک باب قائم کیا ہے جس باب کا نام رکھا ہے باب ما جاء فی لیلۃ النصف من شعبان، یعنی یہ باب ہے شعبان المعظم کی بیچویں رات کے بیان میں، یعنی 15ویں رات کے بیان میں، اور اس باب کے تحت اس حدیث مبارکہ کو لاتے ہیں، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کو بیان فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ میرے صحابیوں اذا كانت ليلة النصف من شعبان، جب شعبان المعظم کی 15ویں رات آئے فقوموا ليلها وصوموا نهارها، تو رات کو تم قیام کرو اور دن میں روزہ رکھو۔ کیوں؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی علت کو بیان فرمایا فإن الله تبارك وتعالى ينزل فيها لغروب الشمس
یعنی اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی نزول رحمت فرماتا ہے، یعنی شعبان المعظم کی 15ویں رات کو رب تبارک و تعالی نزول رحمت فرماتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی کی رحمت یہ ندا دیتی ہے، یہ اعلان کرتی ہے الا من مستغفر فاغفر له، کہ ہے کوئی گناہگار کہ میں اس کے گناہوں کو بخش دوں، ہے کوئی رزق کا طلبگار کہ میں اس کو رزق عطا فرما دوں، ہے کوئی مصیبتوں سے پریشان کہ میں اس کی مصیبتوں کو دور فرما دوں، الا قضا الا قضا، یعنی یہ ندا اسی طرح سے رہتی ہے کہ کس کو کیا چاہیے، الا قضا کا مطلب یہ ہے یعنی اس طرح، یعنی اللہ رب العزت کی رحمت بندوں کو پکارتی ہے کہ اے میرے بندو، کسی کو اولاد چاہیے تو مجھ سے مانگ لو، میں اولاد عطا فرماؤں گا، اگر کسی کو حج مانگنا ہے تو حج مانگ لو، اس کو حج کی دولت نصیب ہو جائے گی، اگر کوئی چاہتا ہے کہ کسی کو مال اور دولت چاہے تو اس کو نیک کام میں مال اور دولت مل جائے گا، یعنی اللہ رب العزت کی رحمت یہ غروب شمس، یعنی جیسے ہی شمس غروب ہوتا ہے، سورج غروب ہوتا ہے، مغرب کا وقت ہوتا ہے، مغرب کے وقت سے رب تبارک و تعالی نزول رحمت فرماتا ہے، اور یہ صدا، یہ اعلان یہاں تک کہ فجر طلوع ہو جاتی ہے اور یہ اعلان ہوتا رہتا ہے۔ حضرات محترم، اس حدیث مبارکہ کو ذہن میں رکھو اور حضور سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قول پر غور کرو۔ حضور سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ شعبان المعظم کی شین جو ہے وہ شرافت پر دلالت کرتی ہے، اور عین جو ہے وہ علو اور بلندی پر دلالت کرتا ہے، اور با جو ہے وہ نیکی پر دلالت کرتا ہے، اور الف الفت اور محبت پر دلالت کرتا ہے، اور نون جو ہے وہ نور پر دلالت کرتا ہے۔ حضرات محترم، حدیث مبارکہ کے مفہوم کو سمجھو، حضور سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اشارے کو سمجھو، یعنی شب برات ایسی متبرک، ایسی معظم رات ہے کہ اس رات میں انسان اپنے گناہوں سے معافی مانگ کر کے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں گریہ جاری کرتا ہے تو پروردگار عالم کی بارگاہ میں وہ مشرف بھی ہو جاتا ہے، عظمت والا بھی ہو جاتا ہے، اور اس کو بلندی بھی حاصل ہو جاتی ہے، اور اس انسان کا نام نیک لوگوں میں لکھ دیا جاتا ہے۔ اور حضرات محترم، وہ انسان جب لوگوں سے معافی تلافی کرتا ہے، اپنے بھائیوں سے جا کر کے سلام اور کلام کرتا ہے تو آپس میں الفت اور محبت بھی پیدا ہو جاتی ہے، اور جب اسی رات میں کوئی انسان حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پاک پڑھتا ہے تو اس کے لیے پل صراط پر ایک نور ہوگا۔ حضرات محترم، میں ان تمام باتوں کو قرآن کی آیات اور احادیث مقدسہ کے مفہوم سے سمجھاتا ہوا چلوں کہ اس رات میں جب رب تبارک و تعالی اپنے بندوں کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے تو جب انسان کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، انسان متقی اور پرہیزگار بن جاتا ہے، انسان آ کر کے توبہ کرتا ہے، اور توبہ کرنے والے کی شان کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، التائب من الذنب کمن لا ذنب له، یعنی گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہی ہے جیسا کہ اس نے گناہ کیا ہی نہیں، یعنی اس رات میں انسان آنے کے بعد میں اپنے گناہوں سے توبہ کر لے، اور گناہوں سے توبہ کرنے کے بعد میں رب تبارک و تعالی کی بارگاہ میں عبادت اور ریاضت کرے، اور انسان آگے کے لیے یہ عہد اور پیمان کر لے کہ میں آگے کو کبھی گناہ نہیں کروں گا، تو اس انسان متقی اور پرہیزگار بن جاتا ہے۔ اور اللہ رب العزت قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، یعنی اللہ رب العزت کے نزدیک نہ کوئی مالدار زیادہ عظمت والا ہے، نہ ہی کوئی دولت والا زیادہ عظمت والا ہے، بلکہ اللہ رب العزت کے نزدیک جو عظمت اور بزرگی والا ہے وہ وہی انسان ہے جو جتنا زیادہ بڑا متقی اور پرہیزگار اللہ رب العزت سے ڈرنے والا ہے، وہی انسان اللہ رب العزت کی بارگاہ میں زیادہ بڑا متقی ہے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضور سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ شعبان کی شین جو ہے وہ شرافت پر دلالت کرتی ہے، جب انسان گناہوں سے توبہ اور انسان عبادت اور ریاضت کرتا ہے تو وہ شرافت والا بن جاتا ہے۔ اور آگے غوث اعظم فرماتے ہیں والعین یدل علی العلو والعظمت، یعنی اس رات میں اگر کوئی انسان آتا ہے اس کے ایمان کے اندر کوئی نقص آ گیا ہے، کوئی خرابی پیدا ہو گئی ہے، وہ انسان نماز نہیں پڑھتا، گناہگار ہے، سیاہکار ہے، خطا کار ہے، بدکار ہے، وہ انسان اس رات میں آتا ہے، اور اس رات میں آنے کے بعد میں عبادت اور ریاضت کرتا ہے، اور وہ انسان اپنے ایمان کو مضبوط کر لیتا ہے اور آگے کے لیے عہد کر لیتا ہے کہ میں کبھی نماز نہیں چھوڑوں گا، تو وہ
انسان اللہ رب العزت کی بارگاہ میں سر بلند ہو جاتا ہے، جیسا کہ اللہ رب العزت نے خود ارشاد فرمایا وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، یعنی گھبراؤ نہیں، پریشان نہ ہو، ڈرو مت، تم ہی سر بلند رہو گے اس سے پہلے کہ تم سچے مومن بن جاؤ۔ یہ شرط یہ ہے کہ سچے مومن بن جاؤ، اور سچے مومن ہونے کا درس وہ شعبان المعظم کی 15ویں رات دیتی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ غوث اعظم فرماتے ہیں شعبان، اس میں جو تیسرا لفظ ہے وہ با ہے، والباء يدل على البر، بر کا مطلب نیکی آتا ہے، یعنی انسان جب اس رات میں آتا ہے، جیسا کہ آپ آگے سنیں گے کہ انسان اس رات میں اگر 2 رکعت نفل نماز ادا کرتا ہے تو اس کی 2 رکعت نفل نماز ادا کرنا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا امتی جو کہ 400 سال عبادت کرے، اور حضور علیہ السلام کا امتی اس رات میں 2 رکعت نماز ادا کرے تو پروردگار عالم اس کو اس 400 سالہ عبادت سے زیادہ ثواب عطا فرماتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ خصوصیت ہے کہ انسان جب عبادت اور ریاضت کرتا ہے اور رات کو جاگتا ہے، پروردگار عالم کو یاد کرتا ہے، تو وہ انسان نیک اور پرہیزگار بن جاتا ہے۔ آگے آپ سن رہے ہیں غوث اعظم فرماتے ہیں والالف يدل على الالفت، اسلامک آواز توحید نے الف جو ہے الفت، الفت کا معنی تھا محبت، یوٹیوب الف چینل الفت پر دلالت کرتا ہے۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا لا يدخل الجنت ان تؤمنوا ولا تؤمنوا اولا ادلکم اذا فعلتموه تحاببتم افشوا السلام بینکم۔ سرکار نے ارشاد فرمایا، مسلم شریف کی حدیث پاک ہے کہ کوئی بھی شخص جنت میں داخل نہیں ہو سکتا چاہے وہ ایمان والا ہو یا ایمان والا نہ ہو، جب تک کہ وہ آپس میں محبت کرنے والے نہ بن جائیں، آپس میں محبت کرنے والے بن جائیں۔ اولا ادلکم بشیء اذا فعلتموه تحاببتم، کیا میں تمہیں ایسی چیز نہ بتا دوں کہ اگر تم اس عمل کو کرو تو محبت کرنے والے بن جاؤ؟ صحابہ کرام نے سرکار کی بارگاہ میں عرض کیا رسول اللہ بتائیے۔ سرکار نے فرمایا افشوا السلام بینکم، یعنی اپنے درمیان میں سلام کو رواج دو، ایک دوسرے کو سلام کرو۔ تو شعبان المعظم کی رات اس میں الفت بھی رکھی گئی، یعنی انسان اگر کسی سے ناراضگی پیدا ہو جاتی ہے، ایک دوسرے کی کوئی انسان حق تلفی کر لیتا ہے تو سلام و کلام کے بعد میں اس کو ختم کر دیتے ہیں۔ تو یہ شعبان المعظم اس کا جو الف ہے وہ الفت اور محبت پر دلالت کرتا ہے، اور حضور سیدنا غوث پاک فرماتے ہیں وَالنُّونُ يَدُلُّ عَلَى النُّورِ، اور شعبان کا جو نون ہے وہ نور پر دلالت کرتا ہے، یعنی لوگ اس رات میں حضور علیہ السلام پر کثرت کے ساتھ میں درود و سلام بھی پڑھتے ہیں۔ اور ایک خصوصیت اس شعبان المعظم کی یہ بھی ہے کہ حضور علیہ السلام پر اسی شعبان المعظم کے مہینے میں ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، یعنی آیت درود و سلام حضور علیہ السلام پر نازل اسی رات میں ہوئی۔ تو غوث اعظم کا اشارہ اس بات کی طرف ہے والنون یدل علی النور، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں للمصلی علیہ نور علی الصراط ومن کان من اہل النور لم یکن من اہل النار، یعنی جو انسان مجھ پر درود و سلام پڑھتا ہے اس کے لیے صراط پر ایک نور ہوگا، یعنی جب اس انسان کا گزر پل صراط سے ہوگا تو اس کے پاس میں ایک نور نمودار ہوگا۔ اور حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جو انسان نور والا ہوگا ومن کان من اہل النور لم یکن من اہل النار، جو انسان نور والا ہوگا وہ جہنمی نہیں ہو سکتا، یعنی اس رات کی یہ خصوصیت ہے۔ اور اسی شعبان المعظم میں اللہ رب العزت نے حضور علیہ السلام پر درود و سلام پڑھنے کا حکم اپنے بندوں کو دیا، اور ارشاد فرمایا کہ میرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت کے ساتھ میں درود و سلام پڑھو تو انسان اس رات میں آئے۔ اور یہ رات یہ درس دیتی ہے کہ اس رات میں آنے کے بعد میں اگر کوئی انسان حضور علیہ السلام پر درود و سلام پڑھتا ہے تو وہ انسان درود و سلام پڑھنے کی برکت سے نور والا بھی بن جاتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اس کے اندر 5 چیزیں ہو گئی، یعنی شعبان غوث پاک فرماتے ہیں کہ شین جو ہے شرافت پر دلالت کرتا ہے،
عین جو ہے علو پر دلالت کرتا ہے، علو کا معنی بلندی آتا ہے، اور با جو ہے بر یعنی نیکی پر دلالت کرتا ہے، اور الف الفت اور محبت پر دلالت کرتا ہے، اور نون نور پر دلالت کرتا ہے. تو یعنی اگر انسان صحیح طریقے سے اس رات میں عبادت کرتا ہے تو وہ انسان شریف بھی بن جاتا ہے، اور وہ انسان جو ہے اس کا مرتبہ بلند بھی ہو جاتا ہے، اور وہ انسان جب اس رات میں ایک دوسرے سے منت و سماجت کرتا ہے اور انسان عبادت و ریاضت کرتا ہے تو نیک بھی بن جاتا ہے اور آپس میں محبت کرنے والا بھی بن جاتا ہے. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر اسی رات میں درود و سلام پڑھنے کی برکت سے وہ انسان جو ہے پل صراط پر نور والا بھی بن جاتا ہے. حضرات محترم، اور سیدنا امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں مکاشفت القلوب کے اندر کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یعنی شعبان المعظم کی خصوصیت کو بیان فرماتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں، لکھتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے شعبان المعظم کی 13ویں رات کو رب کی بارگاہ میں شفاعت کے لیے دعا فرمائی، شفاعت کو مانگا. سبحان اللہ. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے رب سے شفاعت کو طلب فرمایا. رب تبارک و تعالی نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تہائی امت کی مغفرت فرما دی. 14ویں رات آتی ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام دعا فرماتے ہیں، مکاشفت القلوب کی عبارت ہے. اگر کسی کو حوالہ چاہیے تو انسان دیکھ سکتا ہے جا کر کے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے 14ویں رات میں رب تبارک و تعالی سے التجا کی کہ پروردگار عالم میری امت کو بخش دے. تو پروردگار عالم نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی 2/3 امت کی مغفرت فرما دی. اور امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں یہ شعبان المعظم کی 15ویں رات کی شان ہے کہ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے 15ویں رات میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب رب کی بارگاہ میں التجا کی کہ پروردگار عالم میری امت کی مغفرت فرما، تو پروردگار عالم نے میری شفاعت کو میری امت کے حق میں یعنی پوری امت کے حق میں شعبان المعظم کی 15ویں رات کو شفاعت کو قبول فرما لیا. اور رب تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جو انسان ایمان والا ہوگا آپ اس کی شفاعت فرمانا. یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو شفاعت اللہ رب العزت نے عطا فرما دی. اب دیکھیے دوسری حدیث پاک کی طرف چلیے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ان اللہ ينزل لیلۃ النصف من شعبان فیغفر لجمیع خلقہ الا لمشرک او مشاح. یہ حدیث پاک امام بیہقی نے اس حدیث کو روایت کیا ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ بے شک اللہ رب العزت شعبان المعظم کی 15ویں رات کو نزول رحمت فرماتا ہے اور اپنی تمام مخلوقات کی مغفرت فرما دیتا ہے. لیکن ساتھ میں استثناء کیا الا لمشرک او مشاہن، یعنی جو انسان شرک کرنے والا ہے پروردگار عالم اس کو اس رات میں بھی معاف نہیں فرماتا ہے. او مشاہن، یا جو انسان رشتوں کو توڑنے والا اس کی مغفرت نہیں فرماتا ہے. اور دوسری حدیث پاک میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پروردگار عالم لیلۃ النصف من شعبان یعنی شعبان المعظم کی 15ویں رات یعنی شب برات کو اپنے بندوں کے لیے مغفرت عام فرماتا ہے، رحمت عامہ ہوتی ہے. وہ تو رب کا دربار ہمیشہ کھلا ہوا ہے، انسان کبھی بھی اس کی بارگاہ میں توبہ کرے وہ قبول فرماتا ہے. لیکن اس رات میں خاص تجلی فرماتا ہے، خاص انوار و تجلیات کی بارش ہوتی ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اس رات میں پروردگار عالم مشرکین کی مغفرت نہیں فرماتا ہے، رشتوں کو توڑنے والوں کی مغفرت نہیں فرماتا ہے، ولا مدمن خمر، اور نہ ہی اس شخص کی مغفرت فرماتا ہے جو کثرت کے ساتھ میں شراب پیتا ہے، اور نہ ہی اللہ رب العزت اس رات میں بھی ولا عاق لوالدیہ، یعنی جو انسان اپنے والدین کا نافرمان ہے
اس شخص کی بھی پروردگار عالم اس رات میں مغفرت نہیں فرماتا ہے، اور نہ ہی اس رات میں اس شخص کی پروردگار عالم مغفرت فرماتا ہے جو انسان تکبر کی وجہ سے اپنے کپڑوں کو گھسیٹ کر کے چلتا ہے۔ رب کی رحمت عام ہوتی ہے اس رات میں کہ اپنے بندوں کی مغفرت فرماتا ہے، لیکن مشرک، رشتوں کو توڑنے والا، اپنے والدین کا نافرمان، کثرت سے شراب پینے والا، ایسے لوگوں کی مغفرت پروردگار عالم اس مبارک رات میں بھی نہیں فرماتا ہے۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک حدیث مبارکہ میں ارشاد فرمایا، ان اللہ تبارک و تعالی ينزل ليلة النصف من شعبان فيغفر لأكثر من شعر غنم كلب۔ یہ حدیث بہت مشہور ہے، ہر شب برات میں ہر انسان کی زبان پر ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو شعبان المعظم کی 15ویں رات آتی ہے تو پروردگار عالم قبیلہ بنو کلب کی بکریوں کے بالوں سے زیادہ اپنے بندوں کی مغفرت فرماتا ہے۔ دیکھیے یہاں پر نقطہ نظر دیکھیے، پروردگار عالم ہماری عبادت کا محتاج نہیں ہے، یہ قاعدہ مسلم ہے۔ رب کو عبادت کی ضرورت نہیں ہے، وہ بے نیاز ہے، لیکن رب تبارک و تعالیٰ کی رحمت دیکھو کہ رب تبارک و تعالیٰ اس رات میں قبیلہ بنی کلب کی بکریوں کے بالوں سے زیادہ اپنے بندوں کی مغفرت فرماتا ہے۔ اور قبیلہ بنو کلب یعنی یہ بہت بڑا قبیلہ تھا، اور اس قبیلے میں ہر ایک آدمی پر اتنی بکریاں تھیں کہ 2 پہاڑیوں کے چوٹی جو ہے اس کے دامن پورا بھر جائے۔ اور پورے قبیلے کی مثال حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمائی کہ پروردگار عالم قبیلہ بنو کلب، اس کی بکریاں پھر ان کے بالوں کی برابر نہیں بلکہ ان کے بالوں سے بھی زیادہ مغفرت فرماتا ہے۔ اب دیکھیے نقطہ نظر دیکھیے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ پروردگار عالم قبیلہ بنو کلب کی بکریوں کے بالوں سے زیادہ اپنے بندوں کی مغفرت فرماتا ہے۔ اور دوسری جگہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ پروردگار عالم مشرکین کی، رشتہ توڑنے والوں کی، اور جو انسان شراب پر مداومت کرتا ہے، اور جو انسان رشتوں کو توڑتا ہے، اور جو انسان اپنے والدین کی نافرمانی کرتا ہے، اور جو انسان تکبر کی وجہ سے اپنے کپڑوں کو گھسیٹ کر کے چلتا ہے، اس انسان کی پروردگار عالم اس مبارک رات میں بھی مغفرت نہیں فرماتا ہے۔ حضرات محترم نقطہ نظر دیکھیے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، اور یہ قاعدہ مسلم ہے، الایمان بین الخوف والرجاء، یعنی ایمان جو ہے وہ خوف اور امید کے درمیان میں ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق فرماتے ہیں کہ اگر پروردگار عالم اعلان عام فرما دے کہ ایک بندے کے سوا سب جنتی ہیں، ابو بکر صدیق فرماتے ہیں، کون؟ ابو بکر صدیق فرماتے ہیں کہ رب اعلان عام فرما دے کہ ایک بندے کے سوا سب جنتی ہیں، پھر بھی میں ڈروں گا کہ کہیں وہ جہنمی میں ہی نہ ہوں۔ اور فرماتے ہیں کہ اگر رب اعلان فرما دے کہ ایک بندے کے سوا سب جہنمی ہیں، تو پھر بھی میں یہی امید کروں گا کہ ہو سکتا ہے وہ جنتی میں ہی ہوں۔ امید الگ ہے اور خوف الگ ہے۔ انسان کو یعنی یہ تمام فضائل کو سننے کے بعد میں انسان کے دل میں عبادت کے لیے رغبت پیدا ہونا چاہیے، اور انسان کے دل میں رب کا خوف پیدا ہونا چاہیے۔ انسان کو یہ سوچنا چاہیے کہ جتنے دن ہمارے گزر گئے وہ گزر گئے، آگے کے لیے اس طرح کے گناہ ہمیں نہیں کرنا چاہیے۔
اور رب کی بارگاہ میں گر گرا کر توبہ و استغفار کرنا چاہیے. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ امت پر احسان ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے میں اللہ رب العزت نے شعبان المعظم کی رات کو عطا فرمایا، اور اتنی مبارک رات کو ہم گناہ گاروں کے لیے بنایا کہ پروردگار عالم ہم جیسے گناہ گاروں کی مغفرت فرما دیتا ہے. اگرچہ پروردگار عالم کی عبادت کرنے والے بھی بہت ہیں، اگر عبادت کرنے والوں کی لسٹ کو اکٹھا کیا جائے، اس کو تیار کیا جائے تو ایک لمبی فہرست ہو جائے گی. یعنی اللہ رب العزت کی عبادت کرنے والوں میں حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام بھی ہیں کہ جنہوں نے اپنی زندگی کو اللہ رب العزت کی طاعت اور اس کی اطاعت میں گزار دیا، لیکن چھوٹی سی خطا اجتہادی ہو جاتی ہے تو حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام 300 سال تک روتے ہیں. یعنی رب کے ایسے ایسے محبوب بندے بھی ہیں. اگر رب کو محبوب بندوں کی ضرورت ہوتی تو رب کے محبوب بندے بہت ہیں، لیکن اللہ رب العزت پھر بھی اللہ رب العزت نے شعبان المعظم کی رات عطا فرمائی اپنے گناہ گار بندوں کے لیے. حضرات محترم علماء اس کی مثال کو بیان فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت اپنے بندوں سے محبت فرماتا ہے، اور اللہ رب العزت اپنے بندوں سے بے پناہ محبت فرماتا ہے. اور اس کی مثال اس طرح سے دیتے ہیں کہ رب تبارک و تعالی نے دنیا میں جو ماں ہے اس ماں کے اندر محبت کے کروڑہ حصوں میں سے ایک حصہ دیا. تو ماں جو ہے اس کے 10 بیٹے ہوں اور 10 بیٹوں میں ایک بیٹا اس کا مطیع اور فرما بردار ہو، اس کو کھلاتا پلاتا ہو، دیکھ ریکھ کرتا ہو، تو اس ماں کو جو ہے ان 9 بیٹوں کی ضرورت نہیں ہے. لیکن پھر بھی اگرچہ اس کی ضرورت تو ایک بیٹا پورا کر رہا ہے، لیکن ماں جو ہے وہ اپنے 10 بیٹوں سے برابر پیار کرتی ہے. تو بلا تمثیل یعنی رب تبارک و تعالیٰ کی مثال کسی انسان سے نہیں بن سکتی. بلا تمثیل سمجھو کہ رب تبارک و تعالیٰ کے اگرچہ محبوب بندے بھی بہت ہیں، لیکن پروردگار عالم کو معلوم ہے کہ میرے گناہگار بندے بھی ہیں، اور پروردگار عالم اپنے بندوں سے محبت فرماتا ہے. اور پروردگار عالم کی مشیت یہی چاہتی ہے کہ میرے بندے اگرچہ میری بارگاہ سے پھر چکے ہیں، بھٹک چکے ہیں، واپس ہو جائیں اور پروردگار عالم کی بارگاہ میں معافی اور تلافی کرنے. اور پروردگار عالم کی رحمت یہ ندا لگاتی ہے کہ ہے کوئی یہ چیز مانگنے والا، ہے کوئی مغفرت مانگنے والا کہ میں اس کی مغفرت فرما دوں. یعنی پروردگار عالم سے اگر کوئی انسان اس رات میں مغفرت مانگتا ہے تو پروردگار عالم کی رحمت جو ہے پہلے ہی سے ندا دیتی ہے کہ اے مغفرت مانگنے والوں مغفرت مانگ لو. تو پروردگار عالم اس رات میں اور ان بندوں کی مغفرت فرما دیتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ رات ایسی متبرک اور ایسی معظم رات ہے، اور اسی رات میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بہت ساری احادیث سے ثابت ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس رات میں قیام کیا. اور شعبان المعظم سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام اتنی محبت فرمایا کرتے تھے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ ماہ رمضان کے بعد میں سب سے زیادہ روزے حضور علیہ الصلوۃ والسلام شعبان المعظم کے مہینے میں رکھتے تھے. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں صوموا شعبان لتعظیم رمضان. اے میرے امتیوں شعبان کے روزے رکھو، اور یہ شعبان کی جو عظمت ہے وہ رمضان المبارک کی وجہ سے ہے. یعنی شعبان جو ہے یہ رمضان المبارک کا استقبال ہے. تو شعبان المعظم میں بھی ہمیں زیادہ سے زیادہ عبادت اور ریاضت کرنا چاہیے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث پاک میں ارشاد فرماتے ہیں من احیا لیالی الخمس وجبت لہ الجنہ ومنہا شعبان. حضور بیان فرماتے ہیں کہ جس نے 5 راتوں میں عبادت کی اس انسان کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے. اور انہیں 5 راتوں میں سے ایک رات لیلۃ النصف من شعبان المعظم کی 15ویں رات ہے. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام ایک حدیث پاک میں ارشاد فرماتے ہیں وَمِن شَعْبَانَ فِيهَا لَيْلَةٌ وَفِيهَا عُتَقَاءُ مِنَ النَّارِ.
یعنی شعبان المعظم میں ایک رات ہے کہ جس رات میں پروردگار عالم اپنے بندوں کو جہنم کی آگ سے آزاد فرماتا ہے. اب دیکھیے ہم لوگ جو اس کو شب برات کہتے ہیں، یہ شب جو ہے یہ عربی کا لفظ نہیں ہے، یہ حدیث وغیرہ میں استعمال نہیں ہوا ہوگا. ہو سکتا ہے کوئی انسان کہہ سکتا ہے کہ شب برات کا لفظ حدیث میں دکھا دو. تو عربی میں شب کو لیلا بولا جاتا ہے، اور فارسی میں شب بولا جاتا ہے، اور ہندی میں راتری بولا جاتا ہے، اردو میں رات بولا جاتا ہے. یہ سب الگ الگ ہے، یہ ترجمہ ہے. تو حضور نے بیان فرمایا وَفِيهَا عُتَقَاءُ مِنَ النَّارِ، یعنی اس رات میں پروردگار عالم اپنے گناہگار بندوں کو جہنم سے آزادی کا پروانہ عطا فرماتا ہے. تو یہ شب برات جو ہم بولتے ہیں وہ انہی الفاظ کا ترجمہ ہے. یعنی شب کا معنی رات، برات معنی آزادی. تو یعنی یہ شب برات بولنا یہ بھی احادیث مبارکہ سے ثابت ہے. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بہت ساری احادیث یعنی کثرت کے ساتھ میں وارد ہوئی ہیں، اور امام ترمذی نے اور بہت سارے محدثین نے ایک ایک باب یعنی اسی نام سے باندھا ہے کہ ما جاء لیلۃ النصف من شعبان. تو شعبان المعظم یہ بہت متبرک اور مبارک ہے. بہت سارے صحابہ اکرام سے احادیث مبارکہ وارد ہیں، ان سے مروی ہیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے شعبان المعظم کو خود بھی منایا اور صحابہ اکرام کو حکم بھی دیا، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی شعبان المعظم کی 15ویں رات کو قبروں کی زیارت بھی فرمائی. سبحان اللہ سبحان اللہ. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو ایک رات میں نے اپنے بستر پر نہیں پایا، تو میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پیچھے پیچھے چلی. میں نے دیکھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ووجدت بالبقیع، تو میں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو جنت البقیع میں پایا. کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جنت البقیع میں مرحومین کے لیے دعا فرما رہے تھے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی اس عبارت سے بہت لمبی حدیث پاک ہے، اگر اس کی تشریح کی جائے تو بہت لمبی ہو سکتی ہے. حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں انی ظننت ان رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، کہ میں نے یہ گمان کیا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کسی دوسری بیوی کے گھر تشریف لے گئے ہوں گے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھا، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے کچھ کہنے سے پہلے ہی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا کہ عائشہ، کیا تم یہ گمان کرتی ہو کہ اللہ اور اس کا رسول تمہاری حق تلفی کریں گے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے شعبان المعظم کی رات کی فضیلت کو بیان فرمایا، اور اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ قبروں کی زیارت کرنا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت متبارکہ ہے. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی کثرت کے ساتھ میں حدیث سے ثابت ہے، افعال سے بھی ثابت ہے اور اقوال سے بھی ثابت ہے. یعنی حدیث جو ہے کبھی قولی ہوتی ہے اور کبھی فعلی ہوتی ہے اور کبھی اثباتی ہوتی ہے. یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام اگر کسی فعل کو کریں تو وہ فعل بھی حدیث ہوا کرتا ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کسی چیز کا حکم فرمائیں تو وہ حکم بھی حدیث ہوا کرتا ہے. اور اگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے کوئی صحابی آئے اور آنے کے بعد میں کوئی عمل کرے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس عمل پر خوشی کا اظہار فرما دیں تو وہ صحابی کا عمل بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہوا کرتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہاں پر فعل کے اعتبار سے قبرستان جا کر کے بتایا، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ اکرام کو حکم دیا. اور یہ حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی روایت ہے. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها لأنها تزهد في الدنيا وتذكر الآخرة. حضور نے ارشاد فرمایا کہ میرے صحابیوں، میں نے تمہیں قبروں کی زیارت کرنے سے منع کیا تھا. فزوروها، تم قبروں کی زیارت کیا کرو.
لأنہا تزہد فی الدنیا وتذکر الآخرہ، اس لیے کہ یہ قبروں کی زیارت کرنا تمہیں دنیا سے بے رغبت بنائے گا اور آخرت کی یاد دلائے گا۔ واہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حکمت دیکھو، قبروں کی زیارت کرنا، چاہے وہ شعبان المعظم کی 15ویں رات ہو، یہ حدیث عام ہے، یہ شعبان المعظم کے تعلق سے نہیں ہے، یعنی اس میں حکم عام ہے، یعنی کسی بھی وقت کبھی بھی آپ اپنے مرحومین کے قبر پر جا کر کے ایصال ثواب کر سکتے ہیں۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس حدیث مبارکہ میں ارشاد فرمایا، کنت نہیتکم عن زیارت القبور فزوروها، میں نے تمہیں قبروں کی زیارت کرنے سے منع فرمایا تھا، لیکن قبروں کی زیارت کیا کرو۔ اور حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اسٹارٹنگ اعلان نبوت میں بہت ساری چیزوں سے منع فرمایا تھا، بعد میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اجازت مرحمت فرمائی، انہی میں سے یہ قبروں کی زیارت کرنا بھی ہے۔ اب دیکھیے حدیث کے نقطۂ نظر کو سمجھیے، اس حدیث سے یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے قبروں کی زیارت کرنے سے منع فرمایا۔ اب ہو سکتا ہے بہت سارے لوگ یہ حدیث لے کر کے آ جاتے ہوں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے قبر کی زیارت کرنے سے منع فرمایا، حالانکہ حضور نے بعد میں اجازت دی، کنت نہیتکم عن زیارت القبور، میں نے تمہیں قبروں کی زیارت کرنے سے منع کیا تھا، تم قبروں کی زیارت کیا کرو۔ اب دیکھیے اس کی حکمت کو بیان فرماتے ہوئے محدثین بیان فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے قبروں کی زیارت کرنے سے اس لیے منع فرمایا کہ جب نئے نئے لوگ اسلام میں داخل ہوئے اور ان کے آباء و اجداد کفار اور مشرکین تھے، تو اگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نئے لوگوں سے یہ ارشاد فرما دیتے کہ لوگوں تمہارے ماں باپ کافر ہیں اور کافروں کی قبر پر مت جاؤ، تو ان کو تکلیف ہوتی، اس لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کلیتاً ارشاد فرمایا کہ قبروں کی زیارت مت کرو۔ اب محدثین اس میں نقطۂ نظر بیان فرماتے ہیں کہ اگر ایک اعتبار سے مانا جائے تو یہ حدیث جو ہے جو پہلے کی حدیث ہے وہ منسوخ ہے، اور دوسرے اعتبار سے مانا جائے تو منسوخ بھی نہیں ہے، یعنی اس میں حکمت یہ تھی کہ صحابہ اکرام کو منع کرنے کی علت یہ تھی کہ تم ان کی قبروں پر نہ جاؤ، اس لیے کہ وہ کفار اور مشرکین میں سے ہیں، اور بعد میں جب بہت سارے مسلمان ہو گئے اور مسلمان بھی قبرستان پہنچ گئے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ قبروں کی زیارت کرو، اور پھر بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کفار اور مشرکین کی قبروں کی زیارت کرنے سے منع فرمایا۔ تو اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت اس لیلۃ النصف من شعبان یعنی شعبان المعظم کی 15ویں رات میں عبادت کرنا، یہ بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے افعال سے بھی ثابت ہے، اقوال سے بھی ثابت ہے، اور اسی طرح قبروں کی زیارت کرنا یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے فعل یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جا کر کے دکھایا، اس سے بھی ثابت ہے، اور صحابہ اکرام کو حکم دیا، اس سے بھی ثابت ہے۔ اب اگر کوئی انسان نہ مانے تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ علم حدیث سے جاہل ہے، اس انسان کو چاہیے کہ علم حدیث پڑھے، اس لیے کہ احادیث کا بہت بڑا مجموعہ ہے، اگر کوئی چیز کسی کی نگاہ سے نہ گزری تو ایسا نہیں ہے کہ حدیث کے اندر وہ موجود نہ ہو، بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ بڑے بڑے عالموں کی نظر میں بھی نہیں آتی ہیں، یعنی احادیث کا بہت بڑا مجموعہ ہے، تو اگر کوئی انسان انکار کرے اس کے انکار کے سننے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ اس پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مہر لگا دی کہ میں نے تمہیں قبروں کی زیارت سے منع کیا تھا، اب تم قبروں کی زیارت کرو، اور حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان فرما دیا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے شروع میں کچھ چیزوں سے منع فرمایا تھا، انہی میں سے قبروں کی زیارت کرنا بھی ہے، اور بعد میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اجازت مرحمت فرمائی، تو اس سے یہ ثابت ہوا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے کہ قبروں کی زیارت کی جائے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ایک حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ جب کوئی انسان قبر پر جاتا ہے، قبرستان جاتا ہے، اور وہ قبر والے کے پاس میں پہنچتا ہے تو قبر والا اس کے پیروں کی آہٹ کو بھی سنتا ہے، اور وہ انسان جب تک اس کی قبر پر بیٹھتا ہے اس کے بیٹھنے سے انس حاصل کرتا ہے،
یعنی ہم لوگ ہمارے والدین اگر زندہ ہوتے ہیں تو ان سے بار بار ملتے ہیں، اور وہ مردے خوش ہوتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ چلو آج ہم سے کوئی ملنے کے لیے تو آیا۔ تو انسان کو چاہیے کہ ہر جمعہ اپنے والدین کے قبور پر جائے، اور اگر کوئی انسان ہر جمعہ نہیں جاتا ہے تو انسان کو کم سے کم یہ تو ہونا چاہیے کہ شعبان المعظم کی 15ویں رات اپنے مرحومین کے قبور پر ضرور جائے، اگرچہ قبر کی نشانی ختم ہو چکی ہو لیکن اس قبرستان میں جائے، اور جانے کے بعد میں ان کے لیے ایصال ثواب کرے۔ اور یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت متبارکہ سے ثابت ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے اس کو بیان فرمایا، تو جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت ہے تو یہ کبھی بھی ناجائز اور حرام نہیں ہو سکتا۔ تو ہم تمام لوگوں کو چاہیے کہ شعبان المعظم کی 15ویں رات جب بھی آئے، اس میں بہت سارے امور ہیں کہ اگر کوئی انسان جوا وغیرہ کھیلتا ہے، شراب پیتا ہے یا تکبر کرتا ہے، یا انسان رشتے کو توڑنے والا ہے، تو اس انسان کو چاہیے کہ ایسی رات میں توبہ استغفار کرے۔ جب تک وہ انسان توبہ استغفار نہیں کرے گا اور اس انسان نے اگر کسی حقوق العباد میں گرفتار ہے، اگر وہ اس سے اس کی معافی تلافی نہیں کرے گا تو پروردگار عالم ایسی مبارک رات میں بھی اس کی مغفرت نہیں فرماتا ہے۔ حضرات محترم، لاسٹ میں ایک بات بتا کر میں آپ سے رخصت ہو جاؤں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس رات کی بہت بڑی فضیلت بیان فرمائی، اور اسی کے تعلق سے ایک روایت درۃ الناصحین کے اندر موجود ہے، اور یہ بہت مشہور روایت ہے، آپ نے بارہا سنی ہوگی کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام آپ کا گزر ایک وادی سے ہوتا ہے کہ آپ اس وادی پر ایک بہت خوبصورت جو کہ انڈے کی طرح سفید اس کو دیکھتے ہیں، اور دیکھنے کے بعد میں تعجب میں پڑ جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی ہیں، رب تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ اے عیسیٰ، کیا آپ اس سے بھی تعجب خیز چیز دیکھنا چاہتے ہو؟ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے رب کی بارگاہ میں عرض کی کہ ہاں پروردگار عالم دکھا دے۔ چنانچہ رب کی قدرت سے پتھر پھٹتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا کہ ایک بزرگ شخص اس پتھر کے اندر بیٹھا ہوا ہے، اور وہ عبادت اور ریاضت میں مشغول ہے، اور اس کے ایک طرف انگور کے خوشے لگے ہوئے ہیں اور ایک طرف نہر جاری ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس شخص سے پوچھا کہ آپ اس پتھر کے اندر کب سے ہیں؟ تو اس بزرگ نے جواب دیا کہ میں حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کا امتی ہوں، اور میں 400 سال سے اس پتھر کے اندر عبادت کر رہا ہوں۔ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو تعجب ہوا کہ یہ انسان دنیا سے بے دخل اس پتھر کے اندر عبادت اور ریاضت میں مشغول ہے، اب اس جیسا عبادت کرنے والا بندہ پیدا نہیں ہوگا۔ چنانچہ رب نے ارشاد فرمایا، درۃ الناصحین کی روایت ہے، رب نے ارشاد فرمایا کہ اے عیسیٰ، یہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا امتی 400 سال سے اس رات میں اس پتھر کے اندر عبادت کر رہا ہے، اور میں اپنے حبیب یعنی تیرے بعد میں جو میرا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آئے گا اس کی امت کو یہ خصوصیت عطا کروں گا کہ وہ شعبان المعظم کی 15ویں رات کو 2 رکعت نماز ادا کر لے۔ اگر وہ بندہ 2 رکعت نماز ادا کرے گا تو اس 400 سالہ عبادت سے زیادہ ثواب عطا۔ سبحان اللہ۔ آپ سن رہے ہیں توحید نیٹ ورک کی اسلامک آواز۔ توحید نیٹ ورک انٹرنیشنل اسلامک یوٹیوب چینل۔ اذان حضور تاج الشریعہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ اب دیکھیں یہاں پر تعجب کرنے کی بات نہیں ہے، وہ رب ہے، اگر چاہے، میں نے جیسا کہ بیان کیا، الایمان بین الخوف والرجاء، یعنی ایمان جو ہے خوف اور امید کے درمیان ہے، وہ رب ہے، اگر چاہے تو ایک بار انسان یا اللہ کہے اور اس کو بخش دے، اور اگر پکڑنا چاہے تو انسان کتنی ہی عبادت کرے، ایک گستاخی کرے، پروردگار عالم اس کو جہنم میں ڈال دے۔ وہ رب ہے، وہ خالق ہے، وہ مالک ہے، وہ بے نیاز ہے۔ بے شک تو رب اگر چاہے، اس میں تعجب کی بات نہیں ہے، وہ 2 رکعات پر نہیں، انسان ایک مرتبہ
رب کی تسبیح بیان کر دے اگر پروردگار عالم چاہے تو 400 سال نہیں 4000 سال کی عبادت کا ثواب بھی عطا فرما سکتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو انسان کو اپنے ایمان جو ہے وہ بین الخوف والرجا ہے، یعنی امید اور خوف کے درمیان انسان کو امید یہ رکھنا چاہیے کہ رب میرے ساتھ میں اچھا معاملہ کرے گا، اور انسان کو یہ خوف کرنا چاہیے، غلط کاموں سے بچنا چاہیے، اور انسان کو رب کی طاعت اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنا چاہیے، اور ڈرتے رہنا چاہیے کہ کہیں کوئی مجھ سے ایسا کام نہ ہو جائے جس کی وجہ سے میں جہنم کا حقدار ہو جاؤں۔ تو ہمیں اس رات میں عبادت و ریاضت بھی کرنا ہے، تو وہ استغفار بھی کرنا ہے۔ وقت کافی ہو چکا ہے، آپ حضرات انتظار کر رہے ہیں، قبرستان بھی جانا ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ پروردگار عالم ہم تمام لوگوں کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور مجھ سے بولنے میں کوئی غلطی ہوئی اس کو اپنے فضل کرم سے معاف فرمائے۔ اور مجھے امید ہے کہ آپ حضرات نے کھانا وغیرہ تو تناول کر ہی لیا ہوگا، تو آپ حضرات مطلب ابھی اس کے بعد میں قبرستان جانا ہے، قبرستان سے آنے کے بعد میں آپ کو نماز پڑھنا ہے۔ دیکھیے یہ رات خاص طور سے بتا دوں، بچے وغیرہ اس میں کھیلتے ہیں، تو احیا اللیالی جو حدیث میں ہے اس کا مطلب رات کو جاگا، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ صرف ایسے ہی جاگتے رہو، کسی دینی محفل میں بیٹھو یا عبادت کرو یا حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پاک پڑھو یا توبہ و استغفار کرو۔ اس کے علاوہ جاگنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ خرافات میں پڑ جاؤ۔ دیکھیے بہت ساری جگہ ایسا ہوتا ہے کہ لوگ آتش بازی کرتے ہیں، حالانکہ رب کی رحمت یہ ندا دیتی ہے کہ اگر کوئی مغفرت مانگنے والا ہے تو مغفرت مانگ لے، رزق مانگنے والا ہے تو رزق مانگ لے، میں رزق عطا کر دوں گا، اولاد مانگنے والا ہے تو میں اولاد عطا کر دوں گا۔ لیکن لوگ کیا کرتے ہیں کہ آگ چھوڑتے ہیں، تو کیا میسج دے رہے ہیں؟ تو ہمیں ان تمام خرافات سے بچنا ہے اور ہمیں اچھے عمل کرنا ہے۔ اور یہ شعبان المعظم جو ہے وہ رمضان المبارک کا استقبال ہے، جس طرح سے ہم شعبان المعظم میں نماز پڑھ رہے ہیں اسی طرح سے ہمیں پڑھتے رہنا ہے۔ دیکھیے کوئی بھی نفل نماز ہے، میں آپ کو ایک قاعدہ کلیہ بیان کر دوں کہ نفل نماز جو ہے وہ 400 سال کی عبادت کا ثواب یا 800 سال کی عبادت کا ثواب تبھی ملتا ہے جب انسان اپنے فرائض جو اس کے ذمے ہیں ان کو ادا کر لے۔ جب تک وہ ان کو ادا نہیں کرتا ہے تو انسان جو ہے یہ نماز پڑھتا ہے، اس کی نماز جب تک کہ ان فرائض کی ادائیگی نہ کر لے جب تک مقبول نہیں ہوتی۔ تو انسان کو مطلب جو گناہ ہوئے ہیں، تو یہ جو راتیں آتی ہیں وہ اس لیے نہیں آتی ہیں کہ اس رات میں خالی عبادت کرو بعد میں بھول جاؤ، بلکہ اس لیے آتی ہیں کہ انسان غور و فکر کرے، تفکر کرے، جیسا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ قبروں کی زیارت کرو، اس سے تمہیں آخرت یاد آئے گی۔ جب آپ قبر میں جاؤ گے، جانے کے بعد میں دیکھو گے تو آپ کو یہ احساس ہوگا کہ اتنا بڑا ایریا ہے، اتنے بڑے ایریے کے لوگ ایک چھوٹے سے قبرستان میں سما گئے، اور یہاں پر ہم کو بھی آنا ہے۔ جب آپ وہاں پر جائیں گے تو آپ کو آخرت یاد آئے گی، جب آپ کو آخرت یاد آئے گی تو آپ برے کاموں سے بچیں گے، اچھے کام کریں گے۔ قبرستان میں جانے کے بعد میں یہ نہیں کہ ادھر سے نکلے ادھر چلے گئے اور ہنستے ہوئے گئے، ہنستے ہوئے آ گئے، اس طرح سے نہیں ہونا چاہیے، بلکہ قبر پر جانے کے بعد میں اپنی آخرت کے بارے میں سوچنا چاہیے۔ اور انسان کو یہ قبرستان جانا یہ بھی یہ پیغام دیتا ہے کہ دیکھو تمہارا اصل گھر جو ہے وہ یہ ہے، اس کے لیے کوئی تیاری کرو۔ اور اگر کوئی انسان مطلب وہاں جا کر کے بھی عبرت حاصل نہیں کرتا ہے تو اس انسان کو عبرت حاصل کرنا چاہیے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ پروردگار عالم ہم تمام لوگوں کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ صلاۃ و سلام کے لیے کھڑے ہو جائیں۔ مصطفیٰ جان رحمت پہلا کو سلام، شمع بز میں ہدایت کو سلام، شہر یارے ارم تاجدار حرم، شہر یارے ارم تاجدار حرم نو بہار شفاعت پہلا کو سلام، مصطفیٰ جان دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان، دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان، کانے لالے کرامات پہلا کو سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہلا
ہم شمع نظم میں یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ والصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ وعلى آلك وصحبك وشفيعنا يوم الجزاء صلى الله تعالى عليه وسلم. الفاتحة على روح النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب یا اللہ یا رحمان الرحیم لما مستقیم ایاک نعبد و ایاک نستعین. پروردگار عالم محبوب بندوں کا ذکر ہوا، قرآن کی آیات کی تلاوت کی گئی، احادیث مبارکہ کو تلاوت کیا. پروردگار عالم پڑھنے یا سننے میں لغزش خامی اس کو اپنے فضل کرم سے معاف فرما. پروردگار عالم ہم تمام لوگوں کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. پروردگار عالم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرما. پروردگار عالم ہم تمام لوگوں کے گناہوں کی مغفرت فرما. پروردگار عالم ہم تمام لوگوں کے سیئات کی مغفرت فرما، صالحات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. پروردگار عالم ہم تمام لوگوں کو شعبان المعظم کے صدقے میں شرافت عطا فرما. پروردگار عالم بلندی عطا فرما، نیکی